کرتے رہے کہ لان تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا، جن کو سلفی کہتے ہیں۔ غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں۔ غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ کا ثبوت دیا ہے، یہ کذاب ہے، دجال ہے، یہ معاویہ کے طریقے پر ہے۔ معاویہ جہنمی ملعون بھی مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرتا اور کرواتا تھا۔ معاویہ منافق نے بھی ممبروں سے مولا علی پر لعنت کروائی۔ معاویہ علی پر بھونکتا تھا، اس کی پیروی یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی معاویہ کا پلہ ہے، شکل انسانی میں کتا ہے، یہ کرسی پر بیٹھ کر سیدہ کو بھونک رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کا باپ یزید ملعون جہنمی حسین امام علی مقام علیہ السلام پر بھونک چکا ہے۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی غیر حلالی قرآن کی آیت۔ اصل میں لوگ جو ہے نا، بخاری صاحب یزید کی ولیعہدی سے بات شروع کر دی، یہ تاریخ کا بہت بڑا فرار ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کربلا کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ چلو ایک آدمی برا بھی آ گیا تو اس پر مر جانا تھا۔ میں نے وہاں جب 20 سالہ دور کا بیان کیا نا کہ جو امام حسین نے گزارا حضرت معاویہ کے زمانے میں، اور یہ کہتے رہے کہ مجھ پر جہاد فرض ہے اس کے خلاف، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب۔ یہ ایک نازک بات میں کہہ رہا ہوں، یزید اس کے مقابلے میں صفر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت معاویہ نے جتنے بے گناہ صحابہ کو مارا اور ان کی جائیدادیں ضبط کی اور دین کی مٹی پلیٹ کی، زکوٰۃ بدلی، حج بدلا، نماز کے اوقات بدلے۔ کوئی حدیث کی کتاب میں تو دیکھے قیامت آئی ہوئی۔ امام حسین بیچارے کہتے تھے میرے بھائی نے صلح جو کر رہی میں اس کو نبھا رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ آخری شرط پر تو رہے گا کہ کسی کو مقررہ کر کے دائیں امت چنیں گے۔ وہ شورا کی شرط اگر رہ گئی تو چلو میں برداشت کر، ورنہ جہاد تو تیرے خلاف فرض ہے۔ یہ خط لکھا کہ 2 دن میرا تیری زندگی میں گزرا، ایک بات ایسی ہے تو دین کی مٹی تو نے پلیٹ کر دی، جہاد کون سا فرض نہیں۔ یہ سارا لیکچر سننا، بخاری شریف سے لے کر کتابیں کہانی، پتہ چلے کہ یزید کو کیوں روتے، پہلے کیا تھا۔ دین اسلام کی مٹی پلیت ہو گئی، برباد کر کے رکھ دیا۔ جہاد تو سب کی فرض تھا، مگر جب آخری بات بھی انہوں نے نہ مانی، معاہدے کے خلاف ولیعہد بنا دی، اور ولیعہدی کے لیے بھی بڑے ظلم سے کام لیا۔ یہ بیعت تو بات کی بات ہے نا، صحیح بخاری میں۔ جی عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ معاویہ بن ابی سفیان عمار بن یاسر کے قاتل، معاویہ بن ابی سفیان حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے قاتل۔ یہ سب جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور مارے گئے۔ جی کتنے صحابہ ہیں، میں آپ کو گناتا چلا جاؤں، اتنے صحابہ کو اپنے دور میں قتل کروائے۔ امام حسین علیہ السلام کو براہ راست جو ہے فیس ٹو فیس دھمکی دیے۔ امام حسن علیہ السلام کا انہی کی دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا۔ آج یہی نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، مودی سرکار کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کا قتل کر۔ سال بن ابن سعد السعدی کو بلا کے ممبر پہ کہتا ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو، وہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت۔ اب ابو تراب مٹی والا وہ تحقیر سے نام لیتے تھے،
اور کہتے ہیں تم ابو تراب کہہ رہے ہو، حضرت علی سب سے زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. تو اس میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکی جاتی ہیں. انہوں نے کہا معاذ اللہ کون گالی بکے گا؟ ان کا تم نہیں کہتے علی پر لعنت، علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو تم سب نہیں کرتے ہو؟ اب وہاں سب کا ترجمہ تو تنقید ہو ہی نہیں سکتا. کیا حضرت علی پر تنقید نبی علیہ السلام پہ تنقید ہے؟ نہیں. کیا حضرت عمر پر تنقید حج تمتع کے مسئلے پہ صحابہ کا نبی علیہ السلام پہ تنقید ہے؟ نہیں. تو پھر تو یہ بات ہی جعلی ہو جائے. وہ گالی دے رہے تھے نا. ہاں نبی حضرت علی کو گالی دینا نبی علیہ السلام کو گالی دینا ہے. کیوں؟ وہ ام سلمہ کہتی ہے تم کہتے ہو علی پر علی کو گالی دیتے ہو اور علی سے محبت کرنے والے کو گالی دیتے ہو. تو میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں سب سے زیادہ تو نبی علیہ السلام علی سے محبت کرتے تھے. جب تم علی کو برا کہہ رہے ہوتے ہو دراصل نبی علیہ السلام کو برا کہہ رہے ہوتے ہو. وہ تنقید کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. تو تنقید ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث اپنے الفاظ خود حفاظت کرتی ہے. مسلم میں الفاظ ہیں لعنت کے، وہ واضح الفاظ موجود ہیں. پھر سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے فضائل صحابہ والا، اس کے اندر بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے لعنت کے. ابو داؤد کے اندر لعنت کے الفاظ مل جائیں گے. یہ ساری کی ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں. ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، کسی صورت ممکن نہیں ہے. یہ یعنی وہ تنقید میں کہتا ہوں اس کے اوپر اجماع ہے امت کا کہ سب و شتم ہوا ہے اور عملی تواتر جاری ہے کہ آپ ان پہ کرواتے رہے، ان کی دشمنی میں شیعہ ان پہ کر رہے ہیں. اب مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا ہوگا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا، اس کا نام کوئی شرائط صلح طے کرنا نہیں ہے، نہ کوئی اصلاح کرنا، نہ اپنا موقف بیان کرنا ہے، بلکہ سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار صدی کے خاتمے تک جاری رہا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آ کر کے بند کیا. یہ خطبہ جسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ حضرت عمر بن عبد ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے، ان کے حقوق تلف کرنے والا مومن ہے، ان کو اذیت دینے والا مومن ہے، ان کو شہید کرنے والا مومن ہے. اس کو صحابی مانو گے، اس کو مومن مانو گے، اس کو مسلمان مانو گے. اگر اس دور میں کوئی ظالم، کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور، کیسے بے خطا بے قصور اگر کا کوئی نعرہ لگائے، جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہو، کیا سمجھو گے وہ کون ہے؟ ہم میں سے ہو سکتے بولو. یہ تھوڑا گنگا ہونا تو تباہی کر چکا ہے، یہی آپ کا چپ رہنا تو تباہی کر چکا ہے. پہچانو کہ منافق کون ہے، پہچانو زندیق کون ہے، پہچانو ملعون کون ہے. نبی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہمارا ہو سکتا ہے، علی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہم میں سے ہو سکتا ہے. کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا. آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبانی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے. تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود. فیضان بیان کر رہے ہو، فیضان بیان کر رہے ہو، مجھ سے کہہ رہے ہو کفے لسا کر لو. تم کاتب الوحی کام کرو، میں کفے لسا کروں. تم فیضان جاری کرو، میں کفے لسا کروں. تم عظمت بیان کرو، میں کفے لسا کروں. تم خلافت بتاؤ، میں کفے لسا کروں. تم حق پہ کہو، میں کفے لسا کروں.
ارے کب تک بند کروں اپنے منہ کو؟ ارے تم مجھے میری زبان میں کر لوں گا یار. میرے عالموں نے بھی کہا سقوط کرنے کے لیے. میرے آبا و اجداد نے بھی منع کیا مجھ سے, کیا بے شک منع کیا, کہا سقوط کرنے کے لیے. کر لوں گا یار میں. تم بھی تو خاموش ہو جاؤ. ارے تم بھی تو خاموش ہو جاؤ. تمہاری زبان تو پنجوں پہ لٹک رہی. تم تو معاذ اللہ رسول سے ملانے کو تیار ہو اور میں کفے لسا کرے جاؤں. ارے کب تک کروں, کب تک کروں؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا بنی, لیکن فاطمہ کے صدقے میں دین بچا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو, اور سب کو شتم کیا گیا. بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا. اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. جناب شاید میں پیچھے ہٹ گیا ہوں, اگر یہ کوئی درد بکھیریں یہ چیزیں تو ذرا آگے دیکھ لیں. اس سے پہلے کا منظر جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں. میں ایک اور بات کہ حضرت حمزہ کا جگر جس عورت نے چبایا تھا وہ بھی اسی عالی خاندان کی شہزادی تھیں, اور حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے اور جس اپنے عم کی قبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن تشریف لے جاتے تھے, اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جس وقت میرے حضور کہتے تھے السلام علیک یا ام النبی, اے نبی کے چچا تجھ پر سلام ہو جائے. آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص مزار حمزہ پر جا کر کے حضور کے چچا ہونے کی نسبت یاد کر کے کہے کہ السلام علیک یا ام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کہتے ہیں اس کی دعا جو ہے وہ حضور کے چچا حضور کے وسیلے سے خدا سے منظور کروا دیتے ہیں. یہ محبتوں کی کہانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی جگر چبایا, وہ وقت کتنا پرسوز ہوگا کہ جب کان کاٹے گئے ہوں گے, زبان کاٹی ہوگی, جگر نکالا گیا ہوگا, ہار بنایا ہوگا, گلے میں ڈالا گیا ہوگا. اور میرے خیال میں اس وقت بھی جو الفاظ اہل علم آنکھیں کھول کر کے پڑھے, اس نے فوراً آ کر کے حضور علیہ السلام کے گلے میں کوئی ادب کے پھولوں کا ہار نہیں ڈالا تھا. اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تھوڑی دیر بدتمیزی کی تھی, اور حضور علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا, تو حضور نے مسکرا کے کہا اچھی طرح پہچان لیا, لیکن حضور نے دیکھا نہیں ہے, آپ نے چہرہ موڑ لیا, آپ نے آنکھ نہیں ڈالی. کسی کا اسلام قبول کر لینا یہ اور بات ہے, لیکن کسی کو نبی کی نظر کی خیرات ملنا یہ اور بات ہے. یہ عنوان اور ہے. میرے خیال میں یہاں پہنچ کر کے اتنی سنگ دلی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آپ کسی کو اٹھا کے فاطمہ کے مقام پر لے آئیں. جی وہ عورت ہے, وہ مسلمان ہے, وہ صحابیہ ہے, وہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اس کے تقدس کی فرشتے قسمیں اٹھاتے ہیں, لیکن وہ عورت اس فاطمہ کا کیسے مقابلہ کرے جس کو حضور نے دیکھا ہی نہیں. قیامت تک کہا ہے کہ جس کو میری شفاعت چاہیے اسے میری فاطمہ سے پیار کرنا ہوگا. تو میں نے کہا یہ میں نے خاندانوں کی بات. جناب جگر بھی انہوں نے چبایا, دولت اپنی بھی اسلام کا قافلہ روکنے کی خاطر انہوں نے لگائی, جناب تیر بھی برسائے, جناب شمشیر زنی بھی کی, جناب نوجوان مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں کو کھیت بھی کیا, اور بدر احد احزاب کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے.
ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ آل رسول کے معاملے آل رسول پر چھوڑ دو، ان کے معاملے ان پر چھوڑ دو.